الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مذہب دیا جس کا نام اسلام ہے، اس کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت فرماتے تھے دو باتیں ہیں، ایک حق کے خالق ادا کرنا اور دوسرا حق کے مخلوق ادا کرنا۔ حق کے خالق ادا کرنا اور حق کے مخلوق ادا کرنا۔ اسلامی تعلیمات ڈیوائیڈ ہے 5 حصوں پر۔ ایمانیات، عبادات، یہ اللہ کا حق ہے۔ معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ مخلوق کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اپنا حق کم رکھا اور مخلوق کا حق زیادہ رکھا، لوگوں کا حق زیادہ رکھا اور اپنا حق کم رکھا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ 3 عدالتیں لگائیں گے۔ پہلی عدالت کفر شرک والے، تو ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں کوئی معافی نہیں۔ دوسری عدالت جس میں اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور تیسری عدالت بندوں کے حق کی ہوگی، تو اللہ یہاں پر انصاف کا معاملہ کرے گا۔ تو اپنے حق میں اللہ فضل کا معاملہ کریں گے اور بندوں کے حق میں اللہ عدل کا معاملہ کریں گے۔ اور حدیث میں یہ بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سارے حقوق ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف کریں گے نہیں۔ ہاں، یہ اللہ کو کسی کی مغفرت کرنا ہوگی تو ایک روایت یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر حقوق رہے گے تو وہ دیکھے گا ایک محل ہے خوبصورت، تو اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ اس کا ہے جو اپنا حق معاف کر دے۔ اب ایک بندے کے حق اس کے اوپر رہے گے تو اب اللہ کو یہ بندے کو معاف کرنا ہے، تو کیسے؟ کہ جس کے حق ہے اس کو محل دکھائیں گے کہ یا اللہ میں اپنا حق ہے نا معاف کر دیتا ہوں جو اس کے اوپر بنتا ہے، میرے کو یہ محل چاہیے۔ تو یہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے کرے گے۔ رمضان کے اندر عبادت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو اضافہ ہوتا ہے نا، اس کا کچھ تقاضا ہے، کچھ ڈیمانڈ ہے۔ جیسے 1 گلاس پانی ہے تو 1 گلاس پانی سے ہم پیاس بجھا سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے۔ وضو کے لیے ہم کو 1 جگ پانی لگے گا۔ 1 جگ پانی سے وضو کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، غسل کے لیے 1 بالٹی پانی لگتا ہے۔ 1 بالٹی پانی سے غسل کر سکتے لیکن گھر نہیں دھو سکتے پورا، اس کے لیے اور زیادہ پانی لگتا ہے۔ ایسے ہی عبادت کے دین کے لیے ایمان ایک حد تک لگتا ہے، اتنے سا ایمان ہمیں عبادت کے دین پہ کھڑا کر دیتا ہے، لیکن معاملات، معاشرت اور اخلاق کے دین کے لیے زیادہ ایمان کا پاور لگتا ہے، زیادہ ایمان لگتا ہے، تب جا کے آدمی ان حقوق کو ادا کرنے والا اور اس دین پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر عبادت کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہوتی ہے حقوق، تو اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہنوں کا حق ہے، وراثت دیتے نہیں ہیں کہ ہم نے شادی کرا کے دے دی، ابا نے شادی کرا کے دے دی تھی، وراثت نہیں دیتے۔ چھوٹے بھائی کا حق ہے، نہیں دیتا، بہنوں کا حق نہیں دیتا، چھوٹے بھائی کا حق نہیں دیتا۔ اب یہ حرام مال لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ نمازی ہے،
اور یہ اپنے دین پر مطمئن ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، اور یہ مرے گا جب یہ، تو اس کا جو پیسہ ہے، وراثت ہے، وہ تو تقسیم ہونے والی ہے رشتہ داروں میں، اس کو کوئی قبر میں جانے والا نہیں ہے۔ تو بہنوں کا اگر حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے وراثت کا ادا کرنا۔ رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، کسی کا پیمنٹ ہمارے اوپر باقی ہے، کسی نے ہمارا کام کیا تھا، پیمنٹ باقی ہے، ادا کرے۔ صدقہ کرتا ہے، صدقہ ثواب ملے گا، پیمنٹ نہیں دیتا عذاب ملے گا، پیمنٹ دینا پڑے گا۔ باقی یہ لوگوں کا پیسہ، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کبھی کبھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، شہید کو بھی اللہ قرضہ معاف نہیں کرنے والے، اللہ نہیں معاف کریں گے قرضہ۔ بہت ساری حدیثیں قرضے کے تعلق سے، پیسوں کے تعلق سے، کہ معاملات کا دین بہت نازک ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کا پیسہ ہمارے ذمے ہے، ٹال مٹول نہ کرے، دنیا میں کلیئر کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس دینار درہم نہیں، پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے، فقیر۔ فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی، کسی کو گالی دیا، کسی کو تانا دیا، کسی پر الزام لگایا۔ تو الزام لگانا بہت آسان ہے، ثابت کرنا اب دنیا میں نہیں ثابت کیے تو آخرت میں کرنا پڑے گا۔ اس لیے فضول مجلسوں سے بچنے کا۔ فضول مجلسوں میں کیا ہوتا، ایسی الزامات لگتے رہتے، فلاں گاؤں کا صدر त्याचे हे लफडे, त्या पोरगी संग त्याचा हात चाललाय, वो मौलाना उसका ये फलाने का उसका वो। फजूल मजलिसों में यही काम होता, दूसरा कुछ नहीं होता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का एक वाकया है, उलमा बयान करते हैं। एक औरत का इंतकाल हुआ, औरत उसको गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देते देते गुस्ल देने वाली औरत का हाथ और मैयत के रान से चिपक गया, अलग नहीं हो रहा है। अब थोड़ी देर गुजरी, लोग इंतजार कि मैयत तैयार, हमको नमाज पढ़ के दफन करना है। और हदीस में तालीम भी यही है कि भाई जनाजा तैयार हो जाए, देर मत करो, नमाज में देर नहीं करने का, जनाजे में देर नहीं करने का। और लड़की को जब कुफू मिल जाए, मुनासिब रिश्ता मिल जाए, फिर देर नहीं करने का। तो अब ये इंतजार कर रहे, तो बोले क्या हुआ? तो फिर बात बाहर आई कि गुस्ल देने वाली औरत का हाथ रान से चिपक गया है। ये वाकया कोई हदीस नहीं है, एक इबरत के लिए है। तो अब लोग बोले हाथ अलग नहीं हो रहा, तो मैयत के वो औरत के घर वालों ने कहा, रिश्तेदारों ने, कि रान का थोड़ा सा टुकड़ा काट दो और हाथ अलग कराओ। तो मैयत वाले बोले कि हमारे मैयत का रान काटे जाएगी, ये औरत का हाथ काट दो। अब बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक चली गई, लड़ाई तक चली गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, हजरत आए। आने के बाद हजरत ने पर्दे के पीछे से वो औरत से पूछा कि क्या मैटर, क्या हुआ, कब यह हाथ चिपका, क्या हुआ था? तो उसने कहा कि मैं गुस्ल दे रही थी, गुस्ल देते देते औरत खूबसूरत थी, मैंने कहा कि ये औरत फलां आदमी के साथ गलत काम करती थी। जब मैंने ये जुमला कहा तो मेरा हाथ इसकी रान पे चिपक गया। तो हजरत ने फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, तुमने इस औरत को उस आदमी के साथ जिना करते हुए देखा था का नहीं देखा था? मैंने नहीं देखा था। फिर तुमने कैसे कहा? का एक मर्तबा, ये हमको इबरत लेना आया, एक मर्तबा वो औरत गुजर रही थी, वो मर्द गुजर रहा था, वो मर्द उस औरत को देखकर मुस्कुराया, तो मैं समझ गई कि इन दोनों का गलत मामला है ना। बदगुमानी में होता है ना, किसी पर इल्जाम, किसी पर बातें पैसे की, किसी पर औरत की बातें, साबित करना पड़ेगा आखिरत में। आखिरत है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे।
اللہ ہم کو معاف کرے، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. معافی بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا عمل بھی بڑا پسند ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، یہ عورت کو حد قذف جاری کرو. قرآن میں نا جو کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. اس کو کوڑے مارو عورت کو. تو کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے گئے 70 60 70 75 78 78 سویل سمجھے گا نہیں 79، اور جیسی 80واں کوڑا پڑا اس کا ہاتھ الگ ہو گیا کہ اس عورت نے کیا کیا تھا، تہمت لگائی تھی. تو زبان سے کسی پر زنا کی تہمت لگانا، غلط تعلقات کی تہمت لگانا، پیسوں کی تہمت لگانا، یہ سب بہت خطرناک ہے، ثابت کرنا پڑے گا. حضرت ماں منیر صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے تھے. ایران کا بادشاہ تھا، اس کے فوجیوں نے ایک عورت کی بقرہ ذبح کر کے کھا لی، ٹکا بوٹی تندوری اندری بنا کے کھا لیے. اب کھانے کے بعد وہ عورت کا سورس آف انکم وہی تھا، گزر بسر وہی تھا، اس کا دودھ نکالتی تھی بیچتی تھی. تو وہ عورت پریشان ہو گئی، وہ فوجیوں کے پاس گئی، پولیس کے پاس کہ بھائی میرا تم نے بقرہ کھا لیے، میرے کو بدلہ دے دو. بولے چل، وہ دادا گیری، بولے ہم نہیں دیں گے. تو اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ، میرے نام ذہن سے نکل گیا، یہ فلانا پل سے گزرنے والا ہے. تو یہ وہاں جا کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے جب بادشاہ کی سواری گزری، بادشاہ نیک تھا، رحم دل تھا، تو سواری کی لگام پکڑ لی کہ بادشاہ اس پل پر میرا انصاف کرتا ہے یا پل صراط پر کرے گا. تو روایت میں یہ بات آتی ہے، کتابوں میں یہ بات آتی ہے، کسی پر تہمت لگائے گے تو اللہ پل صراط پر روک دیں گے. پہلے اس تہمت کو ثابت کرو، تہمت کو ثابت کرو. تو بادشاہ ڈر گیا، کہا نہیں اماں یہی انصاف کرتا ہوں، پل صراط پر کون انصاف کرے گا. تو بادشاہ تو کانپ گیا. بادشاہ ہو کر کانپ جائے، ڈر جائے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. تو پھر بادشاہ نے تحقیق کی. پھر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، تحقیق کرنا. کوئی آپ سے کہے آپ کے دوست نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، دوستی ختم. تحقیق نہیں کہ بولا کہ نہیں بولا. آپ کے بھائی نے یہ بات کہی، بھائی سے تعلق ختم. ماموں نے، چچا نے یہ بات کہی، تعلق ختم. کیوں؟ کیونکہ ہم کو جس نے بولا وہ معتبر ہے، اور وہ ہمارے بارے میں بولے گا تو کیا یار، وہ آدمی کی بات پہ تم بھروسہ کرتے، اور اپنے کو کسی کے بارے میں بولے گا تو ہم فوراً اس پر اعتبار کر لیتے ہیں، اور رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلقات کیا کر دیتے، ختم کر دیتے کہ میرے بارے میں ایسا بولا. تو بادشاہ نے تحقیق کیا. تو ہم یہ سمجھے کہ ایسا کبھی فیصلہ نہ کرے. اسلام کی تعلیم ہے تحقیق کرنے کی، کہ ہم تحقیق کریں، کوئی بات آئی تحقیق کریں، فیصلہ نہ کرے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے ایک قبیلے کے پاس بھیجا. اب شیطان نے ایک گیم کھیلا. وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ وہ قبیلے والے تو مجھے قتل کرنے کے پیچھے تھے. اب معاملہ کیا تھا، وہ قبیلے والوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ان کا کچھ اختلاف تھا. وہ قبیلے والے باہر آئے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آدمی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو اس کا ہم کیا کرتے، ویلکم کرتے، استقبال کرتے. یہ سمجھے میرے کو قتل کرنے کے لیے باہر نکلے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات پر ڈیسیزن نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے جاؤ تحقیق کرو. تو وہ گئے، تحقیق کیے تو یہ بات کھلی، واقعہ بڑا ہے. تو تحقیق کرنا، کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہے تحقیق کرو بھائی، فیصلے نہیں کرو. پھر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ نے تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ اپنے سپاہیوں کی غلطی ہے، تو ان کو سزا دی، اور اس بڑھیا کو ایک گائے کی جگہ 70 گائے دی. ایک کتاب میں 100 انعام دیا. بادشاہ کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ. کہ میرے انتقال کے بعد بڑھیا نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں مظلوم تھی، میں مجبور تھی،
میں بادشاہ کے دربار میں اپنا مدعا لے کر گئی، بادشاہ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گئی. بادشاہ نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا، فضل کا معاملہ کیا تھا. عدل کا معاملہ نہیں کیا، فضل کا معاملہ کیا تھا. اے اللہ، آج وہ بادشاہ آپ کے دربار میں ہے، آپ بھی عدل نہیں کرنا، فضل کرنا. تو بڑھیا کی دعا پر رب نے میری مغفرت کر دی. بڑھیا کی دعا پر رب نے میری کیا کر دی؟ مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ کو جو باتیں بعد میں پہنچانی ہوتی ہے بخاری شریف میں پھر خواب کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. تو ہم کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنا، لوگوں کے حق میں کوتاہی کرنا، پیسوں کا حق باقی ہے. کتنے واقعات ہیں اس طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے. جب غزوے سے لوٹ رہے تھے تو آپ کا ایک خادم تھا، غلام خادم، تو وہ سواری کو کچھ درست کر رہا تھا تو ایک تیر آیا اور یہاں لگا اور وہ شہید ہو گئے اس تیر کے ذریعے سے. تو صحابہ مبارکبادی دینے لگے، مبارک ہو مبارک ہو، شہادت ہو گئی. وہاں تو شہادت کامیابی ہے تو مبارکبادی دینے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مال غنیمت کی ایک چادر اس نے بنا اجازت لی تھی، وہ اس پر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. اب ان کی نسبتیں دیکھو. غلام رسول ہے، خادم رسول ہے، غزوے سے لوٹ رہے ہیں اور تیر لگا ہے. تو شہید کے لیے بھی یہ معاملہ نہیں ہے. پھر اگر کسی کا حق ہے، قرضہ ہے، صحابہ گھبرا گئے. کسی نے جوتے کا تسمہ لیس لا کے دی تو ہو سکتا ہے یہ مال غنیمت کا ہے. کسی نے سوئی لا کر دی، ہو سکتا ہے یہ مال غنیمت کی ہے. میرے کو شک ہے، واپس لا کر دے دی، ہو سکتا ہے یہ میرا نہیں ہے. ڈر گئے کہ اتنی ساری نسبتوں کے بعد ایک چادر جہنم میں جانے کا کیا بن رہی ہے، جہنم کے عذاب کا اللہ تعالیٰ دکھا رہے. بہت احتیاط. گاؤں میں زمین کٹال کیا کہتے، کٹال بولتے، اپنی زمین نہیں، تھوڑا 2 فٹ میں باہر کٹال بنائیں گا. باہر کٹال بناتا، سرکار فرماتے ایک بالشت، یہ ایک بالشت اس کو کہتے، زمین کسی کی لے گا، اللہ قیامت میں 7 زمین کا توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے. 7 زمین کا توق، اللہ اکبر. ایک بالشت زمین، کیا ہوگا آخرت میں. اللہ ہماری حفاظت کر. تو گاؤں میں اپن نے دیکھنا کہ بھائی کہیں ہمارے سے کسی کی زمین تو نہیں ہمارے حق میں آ گئی. بہت احتیاط ہے، بہت احتیاط ہے. کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی، اب وہ آیا 1 سال کے بعد، اب یہ دے نہیں رہا. 2 سال کے بعد، بھائی وہ میری امانت، یہ اب فون نہیں ریسیو کرتا، اس کا دیتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیانت کیا نا، خیانت، تو اس کو کیا عذاب ملے گا کہ جہنم کے اندر وہ خیانت کی ہوئی چیز جہنم کے تہ میں رہے گی. اس کو بولا جائے گا وہ لے کر آ، وہ لے کر آ. باہر نکلنا ہے نا جہنم سے تو وہ لے کر آ. تو وہ اندر جائے گا جہنم کے. اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تو 70 سال لگے وہ جہنم کے تہ میں نہیں پہنچا. یعنی کتنا نیچے جائے گا. یہ آپ کسی پتھر کو اوپر سے پھینکو تو کتنی اسپیڈ سے جائے گا، 70 ایئرز لگ رہے نیچے جانے کے لیے. تو جہنم کتنی گہری ہے. تو وہ جائے گا جائے گا جائے گا، اینڈ تک جائے گا کہ یہ لاؤں گا تو جہنم سے باہر نکلنے ملے گا. اور وہ خیانت کی ہوئی چیز کو پکڑے گا. اللہ ہماری حفاظت کر، اللہ ہماری حفاظت کر. پھر اوپر آئے گا، اوپر آئے گا. جب اوپر آئے گا، اوپر پہنچے گا تو وہ ہاتھ میں سے وہ چیز چھوٹ جائے گی، پھر نیچے چلی جائے گی، پھر نیچے جائے گا. اللہ اکبر. تو کسی کا مال ہے، امانت رکھا ہے، اس کو واپس کرنا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ امانت ہے. ہر چیز کی شریعت ہے. امانت، قرضہ، معاملات، دنیا ہے. 2 بڑے بھائی تھے، حضرت فرماتے تھے 2 بھائی، چھوٹا بھائی بڑا بھائی. تو چھوٹے بھائی کے بچے آئے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس کہ ہمارا حق دے دو، ہمارے دادا کا جو حق بنتا ہے. بھائی کہنے لگا میرے ابا کا حق بنتا ہے وراثت کا، وہ دے دو.
تو بڑا بھائی نے مارا اس کو اور بھائی کے بچوں کو بھی مارا. تو یہ لوگ چلے گئے ہاسپٹل. شام میں اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا, یہ چلا گیا قبرستان. شام میں اس کو کیا آ گیا؟ ہارٹ اٹیک آ گیا. یہ کہاں چلا گیا؟ قبرستان. تو بھائی زکات نکالنا فرض ہے, صدقہ دینے کا ثواب ہے, لیکن یہ جو مالی معاملات ہے نا, یہ تباہ کر کے رکھ سکتے. شامی میں یہ بات لکھی ہے, ایک دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ, اس کے بدلے اللہ 700 مقبول نمازیں لیں گے آخرت میں. 700 مقبول نمازیں. تو پیسے کے معاملات بہت نازک ہے, لوگوں کے معاملات بہت نازک ہے. زبان سے تانا دینا, کسی کو گالی دینا, غیبت کرنا. سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدی, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ایک شریعت کا ڈیفینیشن ہم نے سمجھا اسلام کا کہ نماز پڑھا, تلاوت, ذکر, دعا, بس یہ شریعت ہے. شریعت یہ نہیں ہے, شریعت کا یہ ایک پارٹ ہے. اس سے زیادہ تو لوگوں کے حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق ہے. اب ابو ہے, ابو سن لے, ابو کے جیب سے پیسہ نکالا اور لے کے گیا اور ابو کو بولا نہیں, تو اس پہ بھی آخرت میں پکڑ ہوگی کہ باپ کا پیسہ بھی بنا اجازت لینا بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے. باپ کا پیسہ بھی بنا اجازت بیٹے کے لیے لینا جائز نہیں ہے, یاد رکھیے. ماں کا پیسہ پرس میں سے نکال کے, چھوٹے تھے تو بہت گیم کیا, عبد المتین بھائی ہنس رہے, بہت ایسے 10-10 روپے نکال کے لے کے گئے. تو یاد رکھیے, معافی مانگ لے, معافی مانگ لے. حقیقت میں آپ اس کو مذاق نہ سمجھے, کتابوں میں یہ بات ہے, حدیث ہے یا کتاب میں, کہ ماں باپ بھی آخرت میں اولاد سے بدلہ لیں گے, یاد رکھنا. تو ابھی معافی مانگ لے, ماں باپ ہے نا تو معافی مانگ لے کہ بھائی تمہارے جیب سے نکالا ہوگا, کبھی گڑبڑ کیا, معاف کر دو. امی سے معافی مانگ لے, والدین اپنی اولاد کو معاف کر دیں کہ ہم سے ہمارے بچوں نے کوئی ایسا کیا, ہم معاف کر دیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. میں ذرا یہ, چونکہ ہمارا رمضان کا یہ آخری سنڈے اس رمضان کا, کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہے, اب اس پر ایسے ٹیک لگا کے اس کا پترا دب گیا, اب یہ کون بدلا دے گا میرے کو بتاؤ؟ اگر اس کی گاڑی کو اسکریچ آ گیا, اس کی گاڑی کا پترا دب گیا, کچھ نقصان ہوا ہے, یہ اس کے لیے دو ہی آپشن ہے, یا تو یہاں کلیئر کرے یا پھر آخرت میں کلیئر کرنا پڑے گا, چاہے وہ گاڑی کا اونر ہندو ہو غیر مسلم ہو. یاد رکھیے, چاہے وہ گاڑی کا اونر کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے طرف سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو دو ہی آپشن ہے, یا یہاں کلیئر کرو یا پھر آخرت میں کلیئر کرنا پڑے گا. مالی نقصان, زبانی نقصان, کوئی بھی نقصان ہو, غیبت ہے, تکلیف ہے, گالی ہے, تہمت ہے, یہیں معافی مانگ لے, یہیں پر کیا کر لے, معافی مانگ لے, نہیں تو آخرت میں کلیئر کرنا پڑے گا. ایسی آپ بہت ساری مثالیں دیکھیں گے. اس لیے مفتی شفیع صاحب جنہوں نے معرفت القرآن لکھی, انہوں نے لکھی یہ بات کہ ٹریفک کے جو رولز ہے, اصول ہے, کہ آپ میری ذات سے ان کو تکلیف پہنچی, میں نے ان سے معافی مانگا, لیکن میں نے ٹریفک کے اصول کو توڑا اور میں نے ٹریفک کی پرابلم کیا لوگوں کو, تو کتنی گاڑیاں گزر گئی جن کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی, وہ سب سے میں کیسے معافی مانگوں گا؟ حکومت کی بھی چوری کرنا اسی طرح, کچھ ٹیکسز ایسے جو ناجائز ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہے. اس میں لائٹ وغیرہ, الیکٹریشن, یہ جو الیکٹرک ہے اس کا بل ہے, پانی کا بل ہے, جو ہمارے کو فائدہ پہنچتا ہے, ایسی چیزوں میں چوری کرنا, پھر حکومت کہاں سے دیں گے ہم آخرت میں؟ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا مسئلہ ہے بھیا. اب کیا کرنا پڑے گا؟ جائے ہم اندازہ کریں کہ کتنا ہم نے ٹرین کا بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے, اتنے کا ٹکٹ خریدے اور اس کو پھاڑ کر پھینک دے, سفر نہ کرے, کہ ہم وہ پیسہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کو کیا کر رہے, ادا کر رہے ہیں. آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھنے کا. بہت مسئلے. مولانا شب علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے, تو ان کے خلیفہ تھے, کلیکٹر تھے, ڈپٹی کلیکٹر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ, اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے.
تو وہ آئے, سامان تھا, تو وہ ٹرین والا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, سامان کا پیسہ مت بھرو, لے کے جاؤ. یا مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سامان کا پیسہ مت بھرو, لے کر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کتنی اتھارٹی ہے, کتنی اجازت ہے؟ یہ تو ملازم ہے, اس کو اجازت نہیں کہ کسی کو بنا ٹکٹ کے, سامان کا جو ٹکٹ نکلتا ہے اس کے بغیر کیا کرے, سفر کرانے دے, یہ الاؤڈ نہیں ہے اس کو. تو انہوں نے کہا بھائی میں جاؤں گا تو آگے میرے کو پکڑے گا تو؟ بولے حضرت دیکھو بڑے عجیب بات ہے. بولے حضرت وہ فلاں اسٹیشن تک فلاں ٹی سی ہے تو وہ سنبھال لیں گے, لیکن مجھے تو اس کے بھی آگے جانا ہے. وہ ٹی سی دوسرے کو بول دے گا, اس کے بعد وہ ٹی سی بیٹھنے والا ہے تو وہ سنبھال لے گا. بولے میرے کو تو اس کے بھی آگے جانا ہے. بولے حضرت اس کے بعد تو ٹرین ہی بند, ختم, تو تم کہاں آگے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو آخرت میں جانا ہے, مجھے تو سفر آخرت کا ہے, میں وہاں کہاں سے حساب دوں گا, وہاں کہاں سے حساب دوں گا؟ تو بھائی ٹکٹ لے لے, میرے کو میرے سامان کا ٹکٹ دے دے. اپنے کو کس نے دیا کہ یار زبردست سیٹنگ ہو گئی اپنی, تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں, اپنی کیا ہو گئی, سیٹنگ ہو گئی. نہ یہ مسائل ہے, حقوق العباد ہے. اب میں ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں, اجازت ہے. یہ چپل اسٹینڈ پہ کسی نے رکھا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے, کسی نے چپل اسٹینڈ پہ رکھا ہے, اس کی چپل پر اپنی چپل رکھنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی چپل پر اپنی چپل بھی رکھنا الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ, اس نے چپل رکھا ہے صاف, اس کی چپل پر آپ کیا کر رہے, اپنی چپل رکھ رہے ہو. اس کی ادھر دوسرا اسٹینڈ ہے. اس کے بعد اور آگے دانش, اور آگے مسئلہ, چپل رکھی ہوئی ایک کی, سنو علماء نے یہ مسائل لکھے, اس کی چپل ہٹا کر اپنی چپل رکھنا بھی جائز نہیں ہے. اس نے رکھا ہے, کوئی نماز کے لیے بیٹھا یہاں پر, وہ استنجا کے لیے گیا, وضو کے لیے گیا, اس کی جگہ پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے, وہ اس کی جگہ ہے, اس کا حق ہے. تو ایسے بہت سارے باریک مسائل ہے جس میں ہم کو ضروری ہے کہ ہم انسان بنے, ہماری ذات سے نہ مسلمان کو تکلیف پہنچے, نہ ہندو کو, کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. جب یہ لیول ہمارے اندر آئے گا تو ہمارا اسلام کمپلیٹ. من المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدی. تو ہم کو یہ چیزیں, ہماری شریعت, ہمارا دین بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. خالی داڑھی ٹوپی رکھنا دین نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھے. خالی اس کو لے کر آدمی دھوکے میں نہ رہے, ادھر بیوی کے ساتھ اس کے سلوک اچھا نہیں ہے, بیوی کو تکلیف دے رہا ہے, یہ بھی آخرت میں پکڑ کا سبب بنے گا. اولاد ہے, اولاد کے ساتھ ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو ایک غلام دے رہا ہوں. میری بیوی بولی جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ, تو میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اس کو غلام دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کتنے بیٹے تمہارے؟ تو بولے میرے تو اتنے بیٹے. سب کو غلام دے رہے ہو؟ کہا نہیں, ایک کو دے رہا ہوں صرف. کہا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا, پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. ہاں یہ ایک الگ ہے, کوئی بچہ آپ کی خدمت کرے, کوئی غریب ہے, اس کو آپ اس وجہ سے دے رہے تو اس میں شریعت میں گنجائش ہے. تو ایک ایک چیز ہے, اولاد کے حق میں انصاف, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. بیوی کو تو کئی مرتبہ نوکرانی سمجھتے لوگ کہ یہ کیا ہے, نوکرانی ہے, سب کام کرائیں گے اس کے ساتھ, پھر اس کو تانا بھی دیں گے تو نے گھر سے لائی کیا, تیرے گھر سے آیا کیا, اس کو تانا بھی دے رہے. وہ مجبور ہے یہیں پر رہنا ہے, اس کا مالک مجبور نہیں ہے, اس کا خالق مجبور نہیں ہے. وہ کمزور ہے, اس کا خالق کمزور نہیں ہے, اس کا مالک کمزور نہیں ہے. کتنے ہیں جو بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر. اگر رب نے سارے گناہ معاف کر دیے, کہا چل اس پر تجھے سزا دیتا ہوں, تو نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا, اس پر تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں, کیا کریں گے بتاؤ؟ تو بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. اگر اٹھائے, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لے, معافی مانگ لے, بیوی سے معافی مانگ لے, شرمائے نہیں. ماں باپ کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. حدیث میں ہے اللہ ماں باپ کے حقوق کا بدلہ آخرت میں لیں گے. تو ماں باپ کو اگر تکلیف دیا ہے تو معافی مانگ لے,
ان کو منائے، ان کو خوش کرے، کچھ ہدیہ دے اور معافی مانگ لے. زبانی تکلیف ان کو پہنچی، ہاتھ سے خدا نہ خواستہ معافی مانگ لے. تو یہ چند باتیں میرے بھائیوں، ہم ہر بندہ اپنی فکر کرے. اپنی قبر میں جانے والے یاد رکھو، آخرت اپنے کو فیس کرنا ہے، یہ پیش آنے والی ہے، اس سے نجات نہیں ہے، یاد رکھیے. اور اللہ یہ عدالتیں قائم کریں گے اور بدلہ دینا پڑے گا. سب کے ساتھ یہ معاملات ہے، کوئی نہیں چھوٹے گا. اللہ جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے، الگ بات ہے. ترتیب اللہ کی یہ ہے، ہم سے کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو. فرض اور واجب کے علاوہ عبادت کم بھی چلے گا، حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کسی کے. تو پوری بات کا خلاصہ کہ ایک مخلوق کا حق ہے، خالق کا حق ہے. خالق کا حق اللہ نے کم رکھا ہے، مخلوق کا حق زیادہ رکھا ہے، اور اس کی بہت تفصیل ہے. اس کے لیے سیکھنا، سمجھنا، اور جو ہے وہ اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کے لیے نا ایک ہوتی ہے غفلت والی زندگی اور ایک ہوتی ہے فکر مند زندگی. اب یہ آیا مسجد میں، چپل نکالا چلا گیا، یہ غفلت والی ہے. اور ایک فکر مند کہ بھائی چپل کسی کی ہے، میں اس کی چپل ہٹا نہیں سکتا وہاں سے،